بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ عین ایمان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنا یہ عین کامیابی ہے. اگر ایک انسان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت ہے تو یہ بہت خوشائن بات ہے، اور یہ محبت کا دعویٰ یہ انشاءاللہ اس کو جنت میں لے جائے گی. لیکن وہ کیا پیمانہ ہے جس سے انسان کے اس دعویٰ کو جانچا جا سکے، پرکھا جا سکے؟ اس کے لیے خود ہم احادیث سے معلومات لیتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے کہ من احیا سنتی فقد احبنی. فرمائے کہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا، اور سنت کو زندہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنے عمل میں لے کے آیا، اپنی زندگی کا حصہ بنایا. فرمائے کہ فقد احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اس حدیث میں اگر غور کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت پر عمل کرنے کے دو فائدے بیان فرمائے. ایک تو یہ ہے کہ جو سنت پر عمل کرے گا اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور اس محبت کا پھل اس کو آخرت میں دو چیزوں کی شکل میں ملے گا. نمبر ایک یہ کہ یہ جنت میں داخل ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت نصیب فرمائے. اور ساتھ میں ایک اور بہت بڑی سعادت کی بات وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جب کہیں پراپرٹی لیتے ہیں، کہیں اپنے لیے پلاٹ خریدتے ہیں، تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں کس کا پڑوس ہوگا، یہاں کے لوگ کیسے ہیں، پڑوسی کیسے ہیں. اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان معی فی الجنہ، اس کو جنت میں میری معیت نصیب ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب ہوگا. اگر ایک شخص یہ دعویٰ تو کرتا ہے کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، لیکن وہ عملی میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں کرتا، تو احادیث کی روشنی میں یہ بہت خطرناک بات ہے. اور مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے جس میں آپ نے فرمایا ستۃ لعنتہم ولعنہم اللہ وکل نبی مجاب. فرمائے کہ 6 قسم کے لوگ ہیں جن پر میں لعنت بھیجتا ہوں، اور اللہ بھی ان پر لعنت کرے. اور فرمائے کہ ہر نبی کی دعا قبول ہے، قبول ہوتی ہے. مطلب یہ ہے کہ میں یہ جو بد دعا کر رہا ہوں لعنت والی، یہ قبول ہوگی. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 قسم کے لوگوں کو ارشاد فرمایا. اس میں ایک یہ بھی آپ نے فرمایا التارک لسنتی، میری سنت کو چھوڑنے والا. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دے، فرمایا کہ اس پر بھی لعنت ہے. عام طور پر انسان یہ سوچتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر میں کیسے عمل کروں، یہ تو بہت ہی ایک مشکل کام ہے، اور یہ ایک ناممکن کے قریب یہ سمجھتا ہے. لیکن میرے بھائی ایسی بات نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کا ایک آسان نسخہ اور آسان طریقہ میں عرض کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ ایک شخص اپنی زندگی کے جو روزمرہ کے معمولات ہیں اس کا جائزہ لے. عام طور پر انسان کی زندگی میں جو حالات پیش آتے ہیں، جو اس کے طرز زندگی ہیں، اس کی مختلف کیٹیگریاں ہیں، مختلف حالتیں ہیں. تو آسان طریقہ سنت پر عمل کا یہ ہے کہ ایک شخص اپنے دن کے معمولات معلوم کریں کہ کیا ہے، اور اس کو ایک کاغذ پر لکھ لیں. مثال کے طور پر سویرے اٹھنا، اور مسجد جانا،
مسجد سے واپس آنا اور پھر گھر میں داخل ہونا، پھر اپنے کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے جانا، یہ جب ایک دن کے وہ کام لکھے گا تو وہ تقریباً 8 10 20 30 کام ہوں گے، زیادہ نہیں ہوں گے۔ اور اس کے بعد پھر یہ معلوم کرے مستند علماء کرام سے کہ یہ جو 8 10 کام میں نے اپنے روزمرہ زندگی کے لکھے ہیں، اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیا ہیں۔ نمبر 2، ہفتہ واری جو کام ہوتے ہیں، مثال کے طور پر جمعے کا دن ایک ہفتے کے بعد آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمعے کے معمولات کیا تھے مثال کے طور پر، تو ایک ہفتے بعد جو ایک دورانیہ آتا ہے اس کو معلوم کرے، اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت معلوم کرے۔ پھر کچھ کام ایسے ہوں گے جو 1 مہینے کے بعد آتے ہیں، مثال کے طور پر 1 مہینے کے بعد نیا چاند نظر آتا ہے، تو نیا چاند دیکھنے کی دعا کیا ہے، اس موقع پر آپ کی سنت کیا ہے۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو سال میں 1 آدھ بار آتے ہیں، مثال کے طور پر رمضان کا مہینہ ہے، اب رمضان کے مہینے کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں معلوم کریں، اور اسی طرح عیدین کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیا ہیں یہ معلوم کریں۔ کچھ کام ایسے ہیں کہ جو زندگی میں 2 3 بار یا 1 آدھ بار کسی کو پیش آتے ہیں، کسی کو زیادہ، کسی کو بالکل نہیں آتے، مثلا حج اور عمرہ ہے تو کسی کو بار بار یہ موقع نصیب ہوتا ہے، کسی کو 1 بار بھی نہیں ہوتا، کسی کو کبھی کبھی نصیب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو بار بار نصیب فرمائے۔ تو اس کے حوالے سے عمرے کی سنتیں کیا ہیں، حج سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے یہ معلوم کیا جائے۔ کوئی کام ایسا ہے کہ جو زندگی میں کوئی 1 آدھ بار کسی کو پیش آئے، جیسے شادی ہے، اب شادی کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے۔ تو آپ اگر اپنی زندگی کے ان حالات کا جائزہ لیں اور اس سے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو معلوم کریں تو وہ اتنے زیادہ نہیں ہوں گے کہ ہمارے لیے ایک ناممکن اور ایک مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑے، بلکہ بہت آسان ہے۔ تو آئیے آج سے ہم عزم کرتے ہیں کہ اپنی زندگی کا ہر لمحہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق گزاریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی عملی زندگی میں داخل کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حقیقی دعویٰ وہ تب ہی معتبر ہے کہ آپ کی سنتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اور اسی طرح سنت کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب ہوگا۔ دوسری بہت بڑی بات وہ یہ ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کا محبوب بنوں تو اس کو چاہیے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے پیغمبر آپ کہیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فَاتَّبِعُونِی میری اتباع کرو، يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کے منکرات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس آخر میں ایک گزارش ہے کہ یہ حال ہمارا نہ ہو جو کہ ایک شاعر نے کہا ہے کہ تعصی الہ وانت تظہر حبہ وہذا لعمری فی الفعال بدیع لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع۔ فرمایا کہ آخری مصرے کا ترجمہ میں کر دیتا ہوں کہ اگر آپ کی محبت سچی ہے تو آپ اتباع کرتے، اس لیے کہ ان المحب لمن یحب مطیع، اس لیے کہ محبت کا دعوے دار اپنے محبوب کا فرما بردار ہوتا ہے۔ اور جیسے بعض بزرگوں نے فرمایا، ایک مشہور شعر ہے اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے کہ یہ صورتحال ہماری نہ ہو کہ نام پہ تیرے جان فدا ہو، حکم نہ تیرا ایک بھی ادا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کے نام پر بھی جان فدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے ہر حکم پر عمل کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔